نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الظہور کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے یا آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہے، اس پر صوفیہ اور اہل اسرار نے اس کی کچھ وجوہات کو بیان کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ واعظ جو ہے اسی سلسلے میں ہوگا. تو آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کو شریف اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ میں ولادت ہوئی. کہتے ہیں ربیع الاول شریف یا ولادت شریف، تو آپ کی ولادت ہوئی، اور جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی ہو وہ ماہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس میں شرف نہ آئے، جیسا کہ ولادت شریف کا مکان اسی جگہ سے اسی وجہ سے معظم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے. چنانچہ آج تک وہ موضع شریف محفوظ ہے، آپ کی جو ولادت کا مکان ہے آج بھی وہ محفوظ ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. اسی طرح وہ زمان بھی شریف ہوگا جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. خوب کہا ہے در منزلے کے جانا روزے رسیدہ باشد با خاک آستانش دارے مرحبا ہے. اور ایک اور عاشق صاحب حال کہتا ہے با مقامے کے نشانے کف پائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظراں خواہد بود. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مقام کو سجدہ کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کے موقع پر اس کے متبرک ہونے کے سبب ہم سجدے کیا کریں. یہ شعر تو مکان کے شرف میں ہے، اور اگر وہ زمان ہے تو اس میں بھی ضرور شرف آئے گا، اور وہ ماہ ربیع الاول شریف ہے جس کی نسبت کوئی قائل کہتا ہے، یعنی اس ماہ کے لیے اسلام میں ایک فضیلت ہے، اور ایسی منقبت و فضیلت ہے جو بعض حیثیتوں سے تمام مہینوں کی منقبت سے بڑھی ہوئی ہے، اور بعض حیثیتوں سے اس لیے میں نے کہا کہ رمضان المبارک کی فضیلت تو حق تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور ماہ ربیع الاول کی فضیلت صرف بنائی ہے. بس رمضان المبارک کی فضیلت تو بنائی بھی اور بتلائی بھی، اور ربیع الاول کی صرف بنائی ہے بتلائی نہیں. تو جس کی فضیلت بتائی بھی ہو اور بنائی بھی، وہ افضل ہے اس ماہ سے جس کی فضیلت صرف بنائی ہو اور بتائی نہ ہو. اس لیے میں نے من وجہ کہا، اور وہ وجہ و حیثیت یہی ہے کہ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. بس اس حیثیت خاص سے اس کو رمضان پر بھی فضیلت ہے، اور اگر نظر کو زیادہ وسیع کیا جائے تو رمضان المبارک کو اس حیثیت سے بھی ربیع الاول پر معنی فضیلت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ربیع الاول میں یہ شرف کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ظرف ظاہر ہونے سے. اور رمضان المبارک میں شرف کیوں ہے؟ آپ کی عبادت شریفہ کا ظرف ظاہر ہونے سے. بس ربیع الاول شریف تو ولادت شریفہ کا ظرف ہے، اور رمضان المبارک عبادت مبارک کا ظرف ہے.
اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ کی ولادت سے افضل ہے، اس لیے کہ مقصود اور غایت ولادت سے عبادت ہی ہے، بس عبادت شریفہ کا ظرف ولادت شریفہ کے ظرف سے افضل ہے، لیکن تاہم ربیع الاول کو اس خاص حیثیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت بسعادت ہوئی ہے، صورتاً رمضان المبارک پر فضیلت ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے ربیع فی ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود خود بہار، پھر ولادت شریف کا ماہ بھی ربیع جس کے معنی بہار کے ہیں، اور وہ موسم بھی بہار کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نور جو سب انوار سے فائق ہے۔ یہ وجہ تھی میرے شریف کہنے کی۔ اب میں اس مضمون اہم کی طرف راجع ہوتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ ہے ربیع الاول شریف کا، اور اسی میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ تو شاید پڑھے لکھے لوگوں کو شبہ ہو کہ ہم میں اور اہل بدعت میں کیا فرق رہا، وہ بھی بیان کے لیے اس ماہ کی تخصیص کرتے ہیں، اور تم نے بھی کی تو بات وہی کہ ہمارے ہاں کوئی تخصیص نہیں۔ تخصیص کیسے؟ یہاں تو کوئی واعظ اور کوئی بیان اس سے خالی نہیں جاتا کہ آپ کی تشریف آوری کی حکمتیں اور غایات اور اسرار و مقاصد کو کہ محصل ان کا اتباع کامل ہے ان میں بیان نہ ہو۔ لیکن اب بھی شاید کسی کو شبہ ہو کر اور زمانوں میں تو اس خاص اہتمام کے ساتھ بیان نہیں ہوا، اس طرح خاص اسی ماہ میں کیوں کیا گیا؟ تو اسی لیے عرض ہے کہ ہم نے اس ماہ کو اس ذکر کے لیے من حیث الزمان الولادت مخصوص نہیں کیا، بلکہ من حیث انہ یذکر فیہ اہل البدعۃ ذکر الولادت ولا یتحذرون عن البدعات، یعنی اس وجہ سے تخصیص اس ماہ کی نہیں کی گئی کہ اس میں ولادت شریفہ ہوئی، اس لیے کہ شریعت میں اس کا پتہ نہیں، بلکہ اس وجہ سے یہ تخصیص ہے کہ اہل بدعت اس ماہ میں ذکر ولادت شریف کی مجالس کیا کرتے ہیں اور ان میں بدعات سے نہیں بچتے۔ جیسے حکیم صاحب اسی وقت دوا دیں گے جب درد ہو، اور جب درد جاتا رہا تو گو دوا دینا اس وقت بھی اس حیثیت سے کارآمد ہے کہ جب کبھی درد ہوگا تو استعمال کریں گے، لیکن درد کے وقت کو تو اس وقت پر ترجیح ہوگی، بالفصل تو وہ کارآمد نہیں۔ ہر کجا پستی است آب آنجا رود، ہر کجا مشکل جواب آنجا رود، ہر کجا درد دوا آنجا رود، ہر کجا رنج شفا آنجا رود۔ گو اس شعر میں رنج اور شفا سے مراد اور ہے، یعنی طلب و عشق و وصول، لیکن اگر الفاظ کے عموم سے امور منکرہ اور ان کی اصلاح کو بھی شامل ہو تو کیا حرج ہے؟ پس درد اور مرض جب دیکھا جاتا ہے تو جب ہی دوا دی جاتی ہے، اور وہ مرض اسی ماہ میں شروع ہوتا ہے، اسی لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا معالجہ اور اصلاح کی جائے، بخلاف اس کے کہ 4 ماہ پہلے یا پیچھے یہ مضمون بیان کیا جاتا کہ گو مفید ہوتا، لیکن اس مدت کے اندر لوگ اس کو بھول بھال جاتے، اور اتنی ہم نے ان کی مخالفت بھی کر لی کہ وہ لوگ تو 12ویں کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم کو اتنا صبر کہاں تھا کہ 12ویں کا انتظار کرتے۔ یہاں تو اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اضطراب شروع ہوا کہ بیان کرو، اس لیے ہم نے سب سے اول کے جمعے ہی کو شروع کر دیا۔ اس مخالفت کرنے سے اب ہم پر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دوست بیان کرتے تھے کہ ہم کو ایک مرتبہ ایک اسلامی یعنی مسلمانوں کے ہوٹل میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ ہوٹل میں میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں، چنانچہ میز پر کھانا چن دیا گیا۔ ہم نے عمر بھر میں اس طرح کھانا نہ کھایا تھا، اس لیے کہ تشبہ ہے نصارہ کے ساتھ۔ ہم نے 2 طرح سے اس تشبہ کو توڑا۔ ایک تو یہ کیا کہ اپنے ہاتھ میں برتن کھانے کا لے لیا، ٹیبل سے اٹھا لیا۔ وہ لوگ ہاتھ میں لے کر نہیں کھاتے بلکہ میز پر رکھا ہوا کھاتے ہیں۔ اور دوسرے مخالفت یہ کی کہ سب نے مل کر ایک برتن میں کھایا، اور وہ مل کر نہیں کھاتے، اپنے اپنے سامنے کھاتے ہیں۔
مجھے ایک مرتبہ حیدرآباد جانے کا بطریق سیاحت اتفاق ہوا۔ پھرتے پھراتے کھانے کا وقت آ گیا، کھانے کے لیے مغل کے ہوٹل میں گئے۔ وہاں کھانا رکھنے کے لیے میز اور بیٹھنے کے لیے تپائیاں تھیں۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو اس پر کھانا نہ کھائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اسی طرح کھانا کھایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگ طالب علم ہیں، کچھ تصنیف کر لیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان سب تپائیوں کو جوڑو۔ چنانچہ وہ سب جوڑ دی گئیں تو وہ ایک تخت سا ہو گیا اور سب نے بیٹھ کر اس پر سقا آدمیوں کی طرح کھانا کھایا۔ بس ہم نے یہاں بھی اہل بدعت کی اتنی مخالفت کر لی، اس کے بعد تو اگر واقعات اور قصص بھی ہم بیان کرتے تب بھی کچھ حرج نہ تھا، اور اب تو صرف زیادہ مقصود بالبیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا راز بغرض تنبیہ و اصلاح دین ہے، اس لیے شبہ کی بھی کوئی بات نہیں۔ یہ دو مضمون تو قبل مقصود بطور تنبیہ کے تھے، ان کو تمہید نہیں کہہ سکتے۔ اب قبل مقصود عرض کرنے کے ایک مضمون بطور تمہید کے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا راز بطرز اہل اسرار و صوفیہ کے بیان کروں گا۔ تو جاننا چاہیے کہ صوفیہ و اہل اسرار بکثرت گزرے ہیں، اور عجب نہیں کہ انہوں نے مختلف طور سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہو، مگر اس سے تو جی گھبراتا ہے کہ کتابیں ٹٹولی جائیں اور سب میں تلاش کیا جائے اور بزرگوں کے ملفوظات دیکھے جائیں۔ کام کی بات اگر ایک معتمد جگہ سے بھی مل جائے تو قناعت ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی کوشش مت کرو کہ بزرگوں کے ملفوظات ازبر کر لو، بلکہ اس کی صحیح کرو کہ تم خود ایسے بن جاؤ کہ تمہارے منہ سے بھی وہی نکلنے لگے جو ان ملفوظات والوں کے منہ سے نکلا ہے۔ مگر ہم سے وال ایسے تو کہاں ہوئے تھے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ زیادہ کاوش سے جی گھبراتا ہے۔ اگر متصنع مضمون ایک مقام پر مل جاتا ہے تو بات اس پر اگر مقنع مضمون ایک مقام پر مل جاتا ہے تو بس اسی پر کفایت کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے سے کچھ بیان کا قصد تھا بھی نہیں، نہ کوئی مضمون ذہن میں حاضر تھا، دفعتاً ہی دل میں خیال آیا کہ اس کے متعلق بیان کیا جائے، اور اتفاق سے میں آج کل مثنوی شریف کے دفتر ششم کی شرح لکھ رہا ہوں۔ اس میں ایک مقام آ گیا، بلکہ چند مقامات کہ ان میں اس کے متعلق مضمون ہے، اور مضمون بھی کافی۔ بس میں نے اس پر قناعت کی، اس لیے کہ مضمون کافی اور کہنے والے یعنی مولانا روم کا صوفی و عارف و محقق ہونا مسلم ثبوت، تو پھر کفایت کیوں نہ ہو۔ پھر مثنوی ایک ایسی عجیب اور مقبول کتاب کہ اس کی مقبولیت بھی عام، ہاں جو محض ظاہر پرست اور خشک ہیں وہ اس کی خوبی کو کیا جانے، جیسا کہ جب مجنوں کی عشق کی بہت شہرت ہوئی تو خلیفہ وقت کو خیال ہوا کہ لیلا کو بلا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ لیلا کیسی ہے، کہ جس پر یہ عاشق ہو رہا ہے تو وہ کیسی ہے، کتنی حسین و جمیل ہے، جس کی وجہ سے مجنون ہو گیا۔ بلا کر دیکھا تو ایک سانولی سی عورت ہے، کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، کوئی زیادہ حسین و جمیل نہیں۔ تو خلیفہ تعجب سے کہتا ہے جو اس شعر میں مذکور ہے، گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مظنون شد پریشان ہوگی، از گر خوباں تو افسون نیستی گفت خاموش تو چوں تو مجنون نیستی، دیدہ مجنون اگر بودے تیرا ہر دو عالم بے خطر بودے تیرا۔ یعنی تو دوسرے خوبصورتوں سے کچھ زیادہ نہیں ہے، تو دوسرے خوبصورتوں سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ لیلا نے کہا تو چونکہ مجنون نہیں ہے اس لیے تو خاموش رہ، اگر مجنوں کی آنکھ تجھ کو ہوتی تو دونوں جہاں تیرے نزدیک بے قدر ہو جاتے، تو میرا اتنا قدردان ہوتا۔ بس مثنوی شریف کی طرف نظر کرنا بھی
سوائے اس کے مجنوں کے کسی اور کو روا نہیں۔ اگر مجنوں کے سوا کوئی اور دیکھے گا تو دو قسم کے ضرر ہوں گے، اس لیے کہ دیکھنے والے دو قسم کے ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو متشدد ہیں، جنہوں نے مولانا پر کفر تک کا فتویٰ دیا، اور مولانا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں بد گوہر را علم و فن آموختن دادن تیغ است و دست راہزن۔ یہ تو عام طور سے ایسے متشددین کے بارے میں ہے، اور ایک مقام پر دفتر سوم میں خاص مثنوی شریف پر تان اور اعتراض کرنے والوں کو کہتے ہیں، وہ اعتراض دوسری نوع کا تھا۔ خربت ناگا از خر خامئے سربروں آور چوں تغانئے کا این سخن پست است یعنی مثنوی قصہ پیغمبر است و پیروی۔ کسی شخص نے مثنوی شریف پر اعتراض کیا تھا، اس کے متعلق یہ اشعار ہیں، آگے چل کر بہت لتاڑا اور طاعن مثنوی کو طاعن قرآن سے تشبیہ دے کر فرمایا، اے سگے طاعن تو او می کنی طاعن قرآن رابرو نشو می کنی۔ غرض متشددین کو تو مثنوی شریف کے دیکھنے سے یہ ضرر ہوگا کہ بزرگوں پر اور اہل اللہ پر اعتراض کریں گے، اور اعتراض اور طعن اہل اللہ پر کرنا بہت سخت بات ہے۔ اس کا ادنا نقصان تو جو کہ فی نفسی ہی وہ بھی بڑا نقصان ہے، یہ ہے کہ یہ شخص ان کی برکات سے محروم رہتا ہے، اللہ والوں پر اعتراض کرنے والا۔ اور اشد نقصان یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے سوء خاتمہ کا خوف ہے، جو اللہ والوں سے بدگمانی رکھے تو سوء خاتمہ کا خوف ہے۔ اور یا دوسری قسم کے دیکھنے والے جاہل معتقد ہوں گے، ان کو ضرر پہلے ضرر سے زیادہ ہوگا کہ وہ مضامین سمجھیں گے نہیں، اور ایسے معانی پر محمول کریں گے کہ ان کا اعتقاد کرنا کفر ہے، تو اپنا ایمان اسی وقت خراب کریں گے۔ حالانکہ مولانا کا وہ مطلب بھی نہ ہوگا۔ مولانا کی تمام مثنوی کا خلاصہ تو وہ ہے جو انہوں نے اس شعر میں بیان فرمایا، مثنوی دو کان وحدت است ہر چہ بینی غیر وحدت آبت است، یعنی توحید، مگر وہ خود ایسا دقیق مضمون ہے کہ اس میں بھی جہل سے غلط فہمی غالب ہے۔ ایسے مضامین کے متعلق مولانا علیہ الرحمہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، نقطہ چوں تیغ پولا داست تیز چوں نداری تو سپر واپس گریز پیش این الماس بے اس پر میاں کس بریدن تیغ را نبوت حیا، یعنی جب تمہارے پاس تیغ اور ڈھال نہیں تو ایسے مضامین کے لائق فہم نہیں جس سے تم اپنے ایمان کو بچا سکو، تو ایسے مضامین کے پاس مت آؤ، یعنی جب تلوار سے روکنے کی ڈھال نہیں ہے تو تلوار کے سامنے مت جاؤ۔ اور جو لوگ باوجود کم فہم اور کورے ہونے کے تصوف کے نکات اور تحقیقات دوسروں کے سامنے بیان کر کے اپنے کو صوفی کہلوانا چاہتے ہیں، ان کے متعلق بھی مولانا لکھتے ہیں، ظالم قوم یکے چشمہ دوختن السخنہا عالم را سوختن۔ ان اشعار سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مولانا بڑے اعتدال سے چلتے ہیں، مگر اسی کے لیے ہے جو سمجھے، اور جو نہ سمجھے اس کے لیے تو فتویٰ ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا کہ ہماری کتابوں کا دیکھنا نااہل کو حرام ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں کا دیکھنا ایسے نااہلوں کو حرام ہے، مگر اس سے ان کتب کا مذموم ہونا لازم نہیں آتا، جیسے حسین لڑکے اور حسین عورت کی طرف بد نظر سے دیکھنا حرام ہے، تو اس کے حسین ہونے میں کلام نہیں، بے شک وہ حسین ہے اور حسین ہی کی وجہ سے دیکھنا حرام بھی ہے، مگر خاوند کو اور باپ بھائی کو دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل ہے۔ اسی طرح تصوف کی کتابیں دیکھنا اس کے اہل اور اس کے محرم کو جائز ہے، اور نااہل جو اس سے اجنبی ہو اس کو حرام ہے۔ پس جب مثنوی شریف ایسی خوبیوں اور اعتدال کو لیے ہوئے ہے تو اس سے اس مضمون کو نقل کر دینا میرے لیے کافی وافی ہے۔ بعد ان تنبیہات و تمہید کے اب میں بعونہ تعالی مقصود کو بیان کرتا ہوں۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ یہ آیت قوم لوط کے بارے میں ہے،
اوپر سے ان کا قصہ چلا آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قوم لوط کی بدکاری تو مشہور ہی تھی۔ ان کے ہلاک کرنے کے لیے فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، سمجھے کہ مہمان ہیں، دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اب لوگ ان کو دکھ کریں گے۔ چنانچہ قوم کو خبر ہوئی کہ لوط علیہ السلام کے یہاں بڑے حسین حسین لڑکے آئے ہیں۔ یہ سن کر بہت سے بدماش آئے۔ لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، مجھ کو میرے مہمانوں کے روبرو رسوا نہ کرو۔ قوم میں لڑکیاں موجود ہیں، ان سے شادی کر لو۔ قوم نے کہا کہ ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوط علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ وہ تو لواطت کے عادی تھے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام کو بہت پریشانی ہے تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، یعنی تم پریشان مت ہو، ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ جب قوم نے ان لڑکوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو حضرت جبرائیل نے اپنا بازو ان کی آنکھوں پر پھیر دیا۔ سب کے سب اندھے چوپٹ ہو گئے، سب کے سب اندھے چوپٹ ہو گئے۔ اسی کی نسبت ارشاد ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ بازو پھیرنے سے کیسے اندھے ہو گئے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت عطا فرمائی ہے۔ انسانوں میں بعض بندوں کو بھی عجیب عجیب تصرفات عطا ہوئے ہیں۔ آگے پھر یہ سارا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين